کہاں سے مل گیا اس طرح کا انسان؟ تو ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا، تب بھی اکیلا تھا، میرے والد صاحب بیمار تھے تو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے کافی دیر دیکھا ہاسپٹل میں، ڈاکٹر بات کر رہے ہیں، یہ اس کا بل، یہ وہ. میں نے بل پے کیا، وہاں سے چلی آئی. کچھ دنوں بعد اس نے مجھے وہاں سے نمبر لے کے کہیں ٹریس کیا. اس نے دیکھا اس کے پاس گاڑی شاڑی بھی ہے، انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے، خوبصورت ہے، یہ وہ. اس نے مجھے مطلب گھیرا اور یہ چیزیں کی. مطلب پھر شادی ہوئی تو پھر یہ معاملات پتہ چلے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں. نشہ نہیں چھوڑتا، کام نہیں کوئی کرتا. ہمارے گھر میں 10 مہینے سے بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کوئی بل ہی نہیں پے کر سکتا. ادھار لیتا ہے یا ادھر ادھر سے جو پیسے لیتا ہے وہ اس کے اسی طرح چلے جاتے ہیں شراب نشے میں. آئس کرتا ہے، جب نشہ کر لیتا ہے تو روز کی تقریباً ڈیلی کی مار پیٹ، گالیاں برداشت کر کے تھک گئی. مجھ پہ ظلم کیا، اتنا مجھے مارا، اتنا شدید مارا کہ کئی دن تک میں بیڈ سے نہیں اٹھ سکی. مارتا پیٹتا ہے کہ میرے لیے کھانا کیوں نہیں بنایا. میں کھانا کہاں سے بناؤں؟ مجھے کوئی پیسے دے گا تو میں کھانا بناؤں گی. سبزی لا کے دی ہے، کوئی چیز لا کے دی جو میں بناؤں. سارا زیور میرا اس نے، 2 چینیں، میرے ٹاپس وغیرہ، میرے بریسلیٹ، میری انگوٹھیاں جو میرے نکاح میں جو، وہ بھی ساری بیچ کے کھا گیا. اس نے مجھے 1 روپے کی بھی کوئی چیز نہ بنا کے دی، نہ مجھے میں ڈالی. اس نے مجھے ختم کر دیا بالکل. میں خود جاب کرنے والی تھی، کما کے کھانے والی، اپنے پیروں پہ کھڑی تھی. اس نے میری زندگی مجھے 10 سال پیچھے لے گیا. جو میری ذہنی اور جسمانی کیفیت ہے، مجھے ابھی اس سے نکلنے میں ٹائم لگے گا. زندگی کا ایک غلط فیصلہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ خاتون میرے ساتھ موجود ہے، شادی کی، لیکن وہ شادی ایک سزا بن کے رہ گئی. جس گھر میں موجود ہے پچھلے 10 ماہ سے، اس گھر میں نہ تو بجلی ہے نہ ہی گیس ہے. اور وہ بند کرنے والا کون ہے؟ ان کا وہ شوہر ہے جس کے ساتھ انہوں نے شادی کی، جس کے ساتھ زندگی اچھی گزارنے کے خواب دیکھے ہوں گے. وہ خواب ان کی آنکھوں میں جو نشان پڑے ہوئے وہ آپ کو صاف نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ کیا خواب دیکھے تھے اور وہ کس طرح سے سامنے آیا ہے. کتنی دیر ہو گئی آپ کی شادی؟ 2 سال. 2 سال ہو گئے. کہاں سے مل گیا اس طرح کا انسان؟ بس بھلا کیا ہے. بیمار تھا تو ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا، اس کی مدد کی. اس کی تب بھی اکیلا تھا، میرے والد صاحب بیمار تھے تو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے کافی دیر دیکھا ہاسپٹل میں، ڈاکٹر بات کر رہے ہیں، یہ اس کا بل، یہ وہ. میں نے بل پے کیا، وہاں سے چلی آئی. کچھ دنوں بعد اس نے مجھے وہاں سے نمبر لے کے کہیں ٹریس کیا تو اس نے دیکھا اس کے پاس گاڑی شاڑی بھی ہے، انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے، خوبصورت ہے، یہ وہ. پھر اس کے دل میں اللہ جانتا ہے کیا آیا. اس نے مجھے مطلب گھیرا اور یہ چیزیں کی. مطلب تو اس کے بعد پھر شادی ہوئی تو پھر یہ معاملات پتہ چلے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں. آپ کی تو یہ پہلی شادی ہے، اس آدمی کی یہ دوسری شادی ہے؟ جی. پہلی شادی کا آپ کو پتا تھا اس کی شادی ہے، بچے ہیں؟ ہاں جی، بتایا تھا اس نے. ہاں، یہ بتایا تھا. کتنی دیر آپ کے پاس رہتا رہا اور کتنی دیر وہاں پر؟ نہیں، یہیں پہ رہتا تھا، وہاں جاتا. پہلی بیوی کو چھوڑ چکا ہوا ہے؟ ہاں، وہ بھی اسی بات سے پتہ چلی باتیں کہ وہ اس کو اسی شراب کے نشے کی وجہ سے، اور جو اسلحہ رکھتا ہے، سب کو ڈراتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، وہ بھی اس سے بیک اپ ہو گئے ہوئے تھے انہی وجوہات کی وجہ سے. تو اور کوئی وجہ نہیں تھی. ویسے بچوں کو ملتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن نشہ نہیں چھوڑتا، کام نہیں کوئی کرتا. اب آپ کے سامنے ہی ہے، جیسے ہمارے گھر میں 10 مہینے سے بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. اس نے بند کروائی ہوئی ہے؟ ہاں جی، یہ سارا کچھ. کوئی بجلی، کوئی بل ہی نہیں پے کر سکتا. کوئی جو پیسے ادھاروں سے لیتا ہے یا ادھار لیتا ہے یا ادھر ادھر سے جو پیسے لیتا ہے وہ اس کے اسی طرح چلے جاتے ہیں شراب نشے میں. آئس کرتا ہے، اسی طرح پیسے چلے جاتے ہیں یا ادھاروں میں چلے جاتے ہیں. اور جب نشہ کر لیتا ہے تو روز کی تقریباً ڈیلی کی مار پیٹ، گالیاں اور الزامات اور یہ چیزیں برداشت کر کے تھک گئی. ابھی جو میں نے ایک درخواست دی ہے، اس کے پیچھے بھی میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. گارڈن ٹاؤن تھانے جا کے دھکے کھا کے انہوں نے میرا کچھ نہیں سنا. انہوں نے میری کوئی سنوائی نہیں کی. انہوں نے میرا کوئی داد رسی میری نہیں کی. پولیس والوں نے نہیں سنی؟ نہیں. ان کے ہوتے ہوئے وہ بیل کروایا، بیل پہ ہے وہ. 7 تاریخ کو جمعے کو پھر گھر میں گھس کے میری میٹ کو مارا، مجھ پہ ظلم کیا، اتنا مجھے مارا، اتنا شدید مارا کہ کئی دن تک میں بیڈ سے نہیں اٹھ سکی. بس مار پیٹ کرتا اور چلا جاتا؟ ہاں، بس بھاگ جاتا ہے. پھر اس کو پتا ہے کہ میں پولیس والے پاس جاؤں گی یا میرا فون توڑ دے گا. میری گاڑی توڑی تھی، اس کو پتا ہے کہ یہ گاڑی میں اس کو جو چیزیں میرے دل کے قریب ہیں، جو میرے رشتے، ان سب کو دور کرنے کی کوشش کی. میری گاڑی توڑ دی، میرا فون توڑ دیا. سب سے پہلے یہی کرتا تھا کہ اس کو پتا تھا یہ گاڑی میں نکل جائے گی، کہیں کسی کی مدد مانگے گی. گاڑی کے اوپر گاڑی توڑی. دکھاتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ جس طرح کے گھر کی حالت کی ہوئی ہے. اس گھر میں پچھلے 10 ماہ سے لائٹ نہیں ہے. اس خاتون نے پچھلے 10 مہینے سے بغیر لائٹ کے اس گھر میں اپنی زندگی گزاری ہے. گھر کا جو انٹرس ڈور ہے وہ کس طرح سے توڑا ہوا ہے. مار پیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کوئی تو ڈیمانڈ آپ سے کرتا نہیں، بس مارتا پیٹتا ہے کہ میرے لیے کھانا کیوں نہیں بنایا. میں کھانا کہاں سے بناؤں؟ مجھے کوئی پیسے دے گا تو میں کھانا بناؤں گی. کہ میرے لیے کھانے کے لیے کیا بنایا، کہ کیا آج بنایا ہوا. میں نے کہا مجھے کچھ دے کے گئے ہو، کہ سبزی لا کے دی ہے، کوئی چیز لا کے دی جو میں بناؤں. اس بات سے یا کوئی بھی بہانہ بنائے گا. بس جو جس طرح اس کی وہ جو بوتل پوری وہ ختم کرتا ہے جو پیتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا دماغ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ کوئی بات کرے گا تو مطلب کوئی بھی بات، کوئی وجہ نہیں ہوتی.
مار پیٹ شروع کر دے گا، پھر نکل جاؤ یہاں سے، میرے گھر سے نکلو، میں نے کچھ بھی نہیں تمہارا دینا، میں نے یہ کر دی، سارا زیور میرا اس نے، سارا میری 2 چینیں، میرے ٹاپس وغیرہ، میرے بریسلیٹ، میری انگوٹھیاں جو میرے نکاح میں جو میری طرف سے ہیں، جو میرے بھائیوں نے دی، اس نے مجھے 1 روپے کی بھی کوئی چیز نہ بنا کے دی، نہ مجھے میں ڈالی، وہ بھی ساری بیچ کے کھا گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی لے دی، گاڑی بھی میری 7-8 لاکھ کا نقصان اس نے میرا کیا، باقی جو میرا کیش میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ بھی میں اس کو نکال کے دیتی کہ چلو میرا خاوند ہے، آج ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بہت کوشش کی اس کی، مطلب اس کو کہ میں اس کا نشہ کسی بھی طریقے سے چھڑوا سکوں، اسی تھانے میں، گارڈن ٹاؤن تھانے میں اس کے میں نے ڈرگز کے لوگ ڈیلنگ جو گھر میں آتے تھے وہ بھی پکڑوائے، کوکین اور پتہ نہیں جو بھی آتے تھے وہ اس کے لیے، شراب کے لیے، وہ سارے لوگ پکڑوائے، انہوں نے پھر بھی میری کوئی بات نہیں کی، اسلحہ پکڑوایا ان تھانے والوں کو، اس کی پکڑوائی ایک تھی وہ پکڑوائی، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ایسا ہے، انہوں نے پھر بھی میرا کوئی خیال نہ کیا، ڈیلی میں انڈیپینڈنٹ تھی، جاب کرنے والی تھی آپ، اب فائنینشلی اسٹرانگ خاتون تھی، آپ کیسے اس بندے کو کھلاتی رہی ہیں اور اس کی باتوں میں آ گئی ہیں جب ڈے 1 ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس قابل نہیں ہے اس لیے؟ بس نکاح بندہ جب شادی کرتا ہے تو اللہ کے حکم کو اس لیے مانتا ہے کہ چلو کم سے کم میں تو اللہ کو جواب دے نا، دیکھیں اب میرا ضمیر میری طرف سے کم مطمئن ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، میرے سے جو سوال ہوگا میں اس میں میں پوری اتری ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، میرے رب میرا جانتا ہے کہ میں نے اس کو بہت صحیح کرنے کی کوشش کی کہ خامند ہے، چلو ٹھیک ہو جائے گا، اس کی نشہ ختم ہو جائے، یہ چیزیں ہو جائیں، ہمارا گھر بس جائے، ٹھیک ہے، یہی کوشش کی، باقی پتہ تو چل گیا تھا، لیکن پھر چھوڑتا بھی تو نہیں تھا نا، بھائی وغیرہ بھی آئے، سارا کچھ ہوا، پھر چھوڑتا بھی نہیں تھا، پھر ایک دم وہ مکاریاں کرتا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے یہ کر دو، مجھے وہ کر دو، بس اسی سلسلے میں یہ اتنا ٹائم پولیس نے ابھی تک آپ کی اس طرح سے مدد نہیں کی کہ جس طرح سے آپ کو سیکیور کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے وہ دندناتے آتا ہے، دروازے توڑ کے گھر میں مار پیٹ کرتا ہے، پولیس نے کوئی مدد نہیں جی، کوئی مدد کی ہوتی تو پھر یہ ابھی بھی جمعے کو والے کہتے ہوں گے فیملی میٹر ہے، ہاں نہیں، فیملی میٹر کے علاوہ بھی انہوں نے زبیر آئیو ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے سارے، پتہ چلتا ہے انہوں نے خود وہاں بیل اس کی کروائی ہے، ہر چیز، ہم اتنا بھاگے ہیں انصاف کے لیے، ان لوگوں نے ہماری ایک نہیں سنی، اور ان کو پتہ ہے گارڈن ٹاؤن تھانے والوں کو، آپ دیکھیں بے انتہا تحاشا میری اپلیکیشنز ہیں، آج سے تھوڑی ہیں، کب سے مجھے مار پیٹ رہا ہے، ادھر اپلیکیشن دے کے انہوں نے کبھی صلح کروا دینی، کبھی ان کو صبح اس کی بیل کروا دینی، کبھی کچھ، تو اسی طرح یہ مارتا رہا، انہوں نے میری اب علیحدہ ہونا چاہتی ہو؟ بس بالکل علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، اور جو اس نے جو میرا کچھ دینا ہے، جو بھی دینا ہے، اس نے مجھے ختم کر دیا بالکل، میں خود جاب کرنے والی تھی، کما کے کھانے والی، اپنے پیروں پہ کھڑی تھی، اس نے میری زندگی مجھے 10 سال پیچھے لے گیا، جو میری ذہنی اور جسمانی کیفیت ہے مجھے ابھی اس سے نکلنے میں ٹائم لگے گا، میرے بھائی اپنے کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے، بہنیں کون پال سکتا ہے، ویسے آپ کے پتہ آج کے دور میں کتنی مشکلات ہیں، تو بس اب میں نے کچھ کرنا ہے، اپنے کھڑی ہونا اپنے پیروں پہ، جو اس نے میرا نقصان کیا وہ مجھے پورا کر دے بس، اور میں کچھ نہیں چاہتی، مجھے کم سے کم وہ تو دے جو میرا لیا اس نے، وہ تو میرا اپنا تھا، بجائے کچھ دینے کے میرا سب کچھ کھا گیا، مجھے بالکل زیرو کر دیا اس نے۔ ایک مرد کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ عورت کو کس طرح رکھتا ہے، ان کی پرانی تصویریں جو ہیں، جو یہ تھیں آج سے 2 سال پہلے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے، اور جو ایک مرد نے 2 سال کے اندر ان کا حال کیا وہ بھی دکھائیں گے۔ اس طرح کے مرد سے کہنا چاہیے کہ آپ کسی جانور کو پال لو، لیکن اس طرح کے مرد کے ساتھ زندگی نہ گزارو، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ پولیس ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہے فیملی میٹر ہے، جب تک کیس 302 تک نہیں پہنچ جاتا تب تک پولیس کسی کی مدد نہیں کرتی ہے، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔